ہاں اس پر ایک شبہ یہ رہ جاتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ جانور ذبح کریں، اس کا گوشت دے، یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا، قرآن پڑھ کے بخشیں، چاول کھلا کے بخشیں، کپڑا دے کر بخشیں، تو یہ پھر کہاں سے آپ ثابت کریں؟ اس پر ایک اصولی بات یاد رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے 6 چیزیں عطا فرمائیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ ان میں پہلی چیز ہے جوامع الکلم، جوامع جمع جامعتن کی ہے، کلم جمع کلمتن کی ہے، کلمہ جامعہ، یہ میں طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، اضافت صفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ کہتے ہیں لفظ وضع لمعنی مفردن، اگر قافیہ پڑھتے ہیں تو المفردن مفردن مفردن، ایسا لفظ جس کا معنی ایک ہو یہ کلمہ ہے، اور لفظ ایک ہو اور معنی میں تعدد ہو اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ کلمات یہ انبیاء کی شان ہے، اور کلمات جامعات یہ آخری نبی کی شان ہے۔ وقت بہت کم ہے، میں اس مضمون کو پھیلا نہیں رہا۔ کلمات انبیاء کی شان ہے اور کلمات جامعات آخری نبی کی شان ہے۔ پہلے نبیوں کا دائرہ نبوت محدود تھا تو مسائل محدود چاہیے تھے، محدود مسائل کے اللہ محدود کلمات دیتے۔ ہمارے نبی کا دائرہ نبوت غیر محدود ہے علم انسانی کے اعتبار سے، تو مسائل غیر محدود چاہیے۔ اب اربوں مسائل کے لیے اربوں کلمات دیتے، لکھتا کون، چھاپتا کون، یاد کرتا کون، پڑھتا کون، پڑھاتا کون، ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ نے کلمات ہزاروں دیے اور ان کے نیچے اربوں مسائل رکھ دیے، تو جتنے مسائل اتنے کلمات، یہ شان نبی کی ہے، اور وہ مسائل زیادہ اور کلمات تھوڑے، یہ شان آخری نبی کی ہے۔ اگر ہر اصال ثواب پر مستقل حدیث ہوتی تو پھر حضور آخری نبی نہ ہوتے بلکہ نبی ہوتے، اور کئی مسائل پر ایک حدیث کا کافی ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو بندہ ہر مسئلے پر حدیث مانگے اس کا معنی وہ حضور کو نبی سمجھتا ہے، اور جو کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی سمجھے اس کا معنی وہ حضور کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ تو ہم نبی سمجھتے ہیں یا آخری نبی سمجھتے ہیں؟ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہر مسئلے پر حدیث مانگنا یہ کتنا بڑا فتنوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے جی، مسئلے پر تو حدیث ہونی چاہیے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ہم حضور کو نبی نہیں آخری نبی سمجھتے، اور اس سے دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، اب ایک مثال ثواب حدیث سے ثابت ہو گیا، اور باقی تمام مثال ثواب اس حدیث پر قیاس کر کے ثابت ہو جائیں گے۔ اگر کوئی قیاس کا انکار کرے ہم اس کو دلیل شرعی کے طور پر قرآن سے ثابت کر دیں گے، اس میں تو اشکال کی بات نہیں۔ تو ایک بات میں نے عرض کی کہ ہم ثواب بھی مانتے ہیں اور کچھ مسئلہ سمجھ آ گیا نا، بس کچھ سمجھے یہ کافی ہے۔